بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. آج ہم جو سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ سمجھنے سٹوریز نہیں، بریکنگ نیوز ہیں. ایک تو یہ نیوز ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بکھرنے کے قریب ہے. نون لیگ کے اپنے اندر ایسا انتشار پیدا ہو گیا ہے کہ جس کا تصور شاید انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب نون لیگ کی جو چیف آرگنائزر اس وقت ہیں اور سینئر نائب صدر، ان کے والد صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان کو فالو کرنے والے لوگ، عمران خان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اگر یہ اریسٹ کریں گے تو اسی نوعیت کا کوئی پوائزن دیا جا سکتا ہے جس طرح کے پہلے ڈاکٹر رضوان کا انتقال ہوا، یا وہ جو اور اس طرح کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ منی لانڈرنگ میں جن کے نام موجود تھے، مقصود چپراسی وغیرہ. تو وہ خوف پیدا ہے لوگوں کے اندر جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں. اب سب سے پہلی خبر کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ جو کہ اپنے آپ کو سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتی ہے، لیکن اس وقت ایسے حالات موجود نہیں ہیں. ایک تو N193 کا نتیجہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے بس اس نتیجے کو نہ دیکھا جائے تو آپ اس چیز کو سوچیں کہ نون لیگ کے اپنے اندر دھڑا بندی موجود ہے، اور ان میں سے ایک بڑا دھڑا یہ چاہتا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جتنا لیٹ ہوتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے حلقوں میں جانا مشکل ہوگا. لیکن جو نون لیگ کے مقتدر حلقے ہیں، جو نون لیگ میں برسر اقتدار موجود ہے، جو نون لیگ میں اس وقت ساری پارٹی کو ہائی جیک کیے بیٹھے ہیں، ظاہر وہ ایک فیملی ہے، وہ نہیں یہ چاہتے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں ہم الیکشن کی طرف جائیں لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ مسائل حل ہوں. ویسے تو بہت سارے مسائل حل کر لیے کہ دیکھیے تمام کیسز ختم ہوئے، اپنے آپ کو خود ہی باعزت بری کیے جا رہے ہیں. اور یہ سارا اگر دیکھیں ایک سینیریو پچھلے 11 مہینے میں عوام کا بیڑا غرق ہوا، عوام برباد ہو گئی، لیکن یہ آباد ہو گئے. اور ان کی آبادی کا تعلق اگر دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے عوام کی بربادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انہوں نے عوام کا نہ خیال کیا، نہ عوام کے لیے کچھ کیا، نہ سوچا، نہ ان کی بہتری کے لیے کام کیا. تو اب ووٹ کسی بہتری کی بنیاد پر مانگا جاتا ہے، ووٹ اپنے کسی کام کی بنیاد پر مانگا جاتا ہے. آپ ہر جلسے میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے 2013 میں یہ کیا تھا، ہم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا. لوگ یہ دیکھتے ہیں آپ نے آج کیا کیا ان کے ساتھ. اب اس وقت لوگ روٹی سے جو ہے، آپ کہہ لیں کہ روٹی کے پیچھے لوگ خوار ہو گئے. اب روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا، بچوں کی فیسیں نکالنا مشکل ہو گیا. یعنی وہ جائز ضروریات جس کا تعلق ہر انسان کی سوچ کے ساتھ ہے یا گھر کے ساتھ ہے، وہ تمام لوگ اس وقت آپ کہہ لیں کہ پریشانی کے عالم میں گھوم رہے. ایک شخص کو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرے. یعنی اس میں کوئی لگژری ایسی باتیں نہیں ہے کہ وہ کوئی تعیش والی چیزیں لے لے، نہیں، یہ وہ چیزیں جس سے اس کی ضروریاتی زندگی پوری ہوں، اس کے بچوں کی فیسیں پوری ہو جائیں. جو اچھے اسکولوں میں بچے پڑھتے تھے انہیں عام محلے کے اسکولوں میں لوگوں نے ڈال دیا تاکہ کسی طرح ہمارا یہ نظام چل سکے. ایک تو سب سے تو اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کا وہ دھڑا جو الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو شاید ایسا ہو ایک بڑا بلاسٹ ہو اور پھر نون لیگ ہمیں کئی اور ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے. اور اسی طرح دوسری بات جو ہے، یہ خواہش ہے لندن میں بیٹھے ہوئے لیڈر کی بھی اور ان کی بیٹی کی بھی کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جائے. عمران خان کو اریسٹ کرنا ان کی خواہش اور ضد ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اریسٹ ہو، پھر ہم ایک بیانیہ بنائیں دیکھا یہ کرپٹ آدمی تھا جس کو قانون کی گرفت میں آ گیا، اور اس کے بعد ایک سودے بازی کی جائے، یا تو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور عمران خان کو نواز شریف کی سطح پر لے جائے، یا پھر نواز شریف کو کوالیفائی کر کے عمران خان کی سطح پر لایا جائے. اب یہ دونوں معاملات آسان نہیں، اس لیے کہ عمران خان پر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں ان میں کرپشن نہیں ہے. جو توشہ خانہ کا کیس بھی بنایا گیا ہے تو توشہ خانہ کیس کھلنے تو دیں، جب ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے گاڑیاں لی تھی وہ کیسے لی، جبکہ توشہ خانہ میں کسی بھی اصول کے تحت گاڑی پیسے پے کر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا، تو یہ لوگ تو لے کر گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کیس کو جتنا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ تو بنا سکتے ہیں یا عام آدمی کے سامنے جو ہے آپ کہہ لیں کہ بڑھ کے تو مار سکتے ہیں باتوں کی، لیکن اگر جب یہ قانونی طور پر کیس چلے گا تو اس کو آسان نہیں ہوگا ہینڈل کرنا ان کے لیے. تو اور تیسری بات جو عمران خان کے یعنی فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، اس لیے کہ سیاست میں اب ضد آ چکی ہے، اور خاص طور پہ ان کی بقا تو ہے اس میں کہ عمران خان سیاست سے مائنس ہو، تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ڈاکٹر رضوان کی موت لوگ نہیں بھولے، اسی طرح مقصود چپراسی کی لوگ نہیں موت بھولے کہ وہ ایک ہی انداز میں ایک ہی اسپیسیفک ٹائم میں ہارٹ اٹیک ہونا. تو لوگوں کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر عمران خان اریسٹ ہوتے ہیں تو انہیں بھی اسی قسم کا کوئی پوائزن نہ دے دیا جائے اور عمران خان جو ہے وہ ان کو بھی وہی معاملہ
معاملہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ، جیسا کہ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا یا مقصود چپراسی کے ساتھ ہوا، تو یہ خوف کسی حد تک غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح کی سیاست کا رویہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کا ہے، وہ تو بہت ہی سخت لفظ بولتی ہے، اور وہ تو کوئی ایسا لفظ بولتی نہیں جس میں عوام کے لیے کوئی نرمی کی بات بھی ہو، وہ تو شروع کرتی ہے بات، تو یہیں سے شروع کرتی ہے عمران خان ایک پہاڑا یاد کر لیا انہوں نے، اور شاید لندن سے پہاڑا یاد کروا کے بھیجا، تم نے صبح و شام عمران خان کا ورد کرنا ہے، اس طرح شاید اس کی جو حیثیت ہے لوگوں میں وہ کم ہو جائے، اس طرح شاید اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو پہلی بار ٹکر کے لوگ اس طرح کے مل گئے کہ اندازہ نہیں تھا، آج تک یہ باریاں لیتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل جاتی تھی، پھر اسے میثاق جمہوریت کا نام دے لیتے تھے۔ میثاق جمہوریت کی آڑ میں بنیادی طور پر کیا تھا کہ ایک بار آپ حکومت کریں، ایک بار ہم حکومت کریں گے، ایک صوبے میں آپ حکومت کرتے رہیے گا، ایک صوبے میں ہم حکومت کرتے رہیں گے، صوبے کے وسائل جو تھے انہیں بے دردی سے نوچا جاتا تھا۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، اب لوگوں کو تو اویئرنیس آ گئی ہے، اب بھی ایسی کیفیت نہیں ہے، خود ان کے لیے بھی آسانی نہیں ہے یہ، اور یہ علم ہے انہیں، اسی لیے چاہتے ہیں کہ صرف عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اس طرح مائنس کیا جائے کہ سیاست کی سکرین سے عمران خان کا چہرہ ہٹا دیا جائے، لیکن ایسا آسان نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے یہ کہ آپ عمران خان کو اس وقت سیاست سے ہٹا دیں، اس لیے کہ اس وقت سیاست کا محور عمران خان کی ذات ہے، جو جتنی بھی سیاست ہماری گھوم رہی ہے، جتنی بھی ہماری یہ جو سیاسی کیفیات ہے، وہ ساری کی ساری عمران خان کے مزاج سے سامنے آ رہی ہیں، تو جب عمران خان کے مزاج سے ساری کیفیتیں پھوٹ رہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیں؟ ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ خواہش ہو سکتی ہے نواز شریف کی، خواہش ہو سکتی ہے مریم نواز کی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے۔ آپ جیل میں ڈال دیں کیا ہوگا؟ اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، وہ مزید پاپولر ہو جائے گا۔ یہ جتنے سخت رویے اپناتے جائیں گے اتنی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی۔ حل ایک ان کے پاس، جس طرح ان کی اپنی جماعت سے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ الیکشن میں چلے جائیں، تو شاید ابھی بھی کچھ ان کے پاس مارجن موجود ہو، یہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا یہ آپ کہہ لیجیے عوام سے بھی دور ہوں گے، اور اقتدار تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وقت نہیں مل سکے جو حالات چل رہے ہیں۔ یہ تو انہیں خود بھی علم ہے، اس بات کا بہت اچھی طرح سے علم ہے، اگر انہیں 2% چانس ہوتے کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں تو یہ الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے طرح طرح کے بہانے نہ تراشتے، یا پھر حاکمانہ انداز میں یہ بات نہ کہتے کہ الیکشن تو ہوگا لیکن پہلے انصاف ہوگا۔ محترمہ آپ کون ہوتی ہے کہنے والی؟ آپ کی کیا اس میں حیثیت ہے کہ آپ یہ بات کہیں؟ آپ نہ تو کوئی یعنی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، نہ ہی آپ کے پاس اور کیسا ہوتا ہے، آپ کی تو خود اپنے گھر میں اختلافات ہیں، آپ کی اور میاں شہباز شریف کے اختلافات کسی چھپے ہوئے نہیں ہیں، نہ کہ آپ اسے پردوں میں چھپانے کی کوشش کریں، تو اس لیے تو آپ کی بات تو آپ کے گھر میں نہیں سنی جاتی، تو آپ کو لحاظ رکھ کر بولنا چاہیے، آپ کو ذرا تہذیب کے دائرے میں بولنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سیاست ہوتی کیا ہے، سیاسی اصول کیا ہیں، ڈیموکریسی کیا ہے، اور اس کے رولز ریگولیشنز کیا ہیں۔ یہ بات جب تک آپ سمجھیں گی، میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی آپ کو ایک سرجری کروانی پڑے گی، اور اس دفعہ یہ سرجری جو ہے وہ یقیناً آپ کے دماغ کی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ نے کیا لفظ بولنا اور کہاں بولنا ہے۔ آپ کے خیال میں صرف ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم کر دی جائے تو آپ پاپولر ہو جائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کی پہلی بات تو پاپولیرٹی آپ کم نہیں کر سکتے، اور اگر کم کر بھی لیں تو بھی آپ کو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔